السلام علیکم ناظرین، وائڈ اینگل میں افتخار شرازی، امتیاز گل صاحب اور طاہر خان کا سلام پہنچے۔ ناظرین، کل اتوار کا دن اور کل اگر وزیراعظم عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہوتی ہے تو یہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ کسی منتخب وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی اور اس کے اوپر ووٹنگ ہوئی، اور پھر اس کا نتیجہ جو بھی نکلتا ہے گویا کہ وہ کامیاب ہوتی یا ناکام، ہر دو صورتوں میں ایک نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے۔ وزیر اعظم آج تک پورے اعتماد ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ان کی اسٹریٹجی ان پلیس ہے، اور کل کے دن بھی وہ ایوان کے اندر اپوزیشن کو شکست دیں گے، اور ساتھ میں انہوں نے نوجوانوں سے بالخصوص یہ ملک بھر میں کہا ہے کہ وہ پرامن احتجاج کریں اور بقول ان کے چوروں کا راستہ روکنے کے لیے اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی کے لیے یہ بھی ایک مناسب طریقہ ہوگا۔ ساتھ میں ناظرین، اس دوران کچھ اور چیزیں بھی سامنے آئیں۔ خود عمران خان صاحب نے کہا کہ اس سارے سیاسی بحران کو حل کرنے کے لیے ان کے سامنے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے 3 آپشن رکھی۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کریں یا پھر استعفیٰ دیں، یا تیسری صورت میں وقت سے پہلے انتخابات کرا دیں۔ تو عمران خان صاحب نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ وہ استعفیٰ تو ہرگز نہیں دیں گے، رادر وہ تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کریں گے۔ دوسری جانب ناظرین، شیخ رشید صاحب وفاقی وزیر داخلہ ہیں، وہ بھی گاہے بگاہے میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، اور آج کی گفتگو میں تو انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا ہے کہ اب فوج کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس معاملے کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ وہ کیا کردار ہو سکتا ہے، کیسے ہوگا، وہ آئین کے اندر اس کی گنجائش ہے کہ نہیں۔ اور ناظرین، سب سے بڑا اہم سوال یہ کہ جو وزیر اعظم نے ایک عالمی سازش کا ذکر کیا ہے، وہ کیا واقعی ایک حقیقت ہے، بہت بڑی حقیقت ہے، یا اسے ایک فسانے کے طور پہ اور ایک پولیٹیکل کارڈ کے طور پہ لیا جائے۔ اور اس کے ساتھ جڑا سوال یہ ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے، اس کے بعد موجودہ پارلیمان کیا ایک پرامن طریقے سے فنکشن کرے گی، آگے بڑھے گی، یا اس کے بعد بھی یہ جو سیاسی بحران ہے آگے بڑھے گا اور یہ پھر کس جگہ جا کے اختتام پذیر ہوگا۔ آج کے اس نشست میں ہم انہی معاملات کو ڈبیٹ کریں گے۔ سب سے پہلے امتیاز صاحب، انفیکٹ کہا جائے تو اس ملک کے اندر سر بیرونی مداخلت کی ایک تاریخ تو ہے۔ پچھلے شو میں یا اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ذکر کیا تھا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو گرایا گیا تھا تو اس وقت جو پاکستان کے اندر امریکہ کے سفیر تھے آرتھر حمل صاحب، انہوں نے 30 اپریل 1978 کو سابق امریکی نائب صدر راک فیلر کے ساتھ جو ضیاء الحق صاحب کی ملاقات، اس کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ ضیاء الحق صاحب نے اس ملاقات میں جہاں بھٹو صاحب پہ بڑی تنقید کی، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ اس کے پاس بڑے زبردست قسم کے ثبوت ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ 1 سال قبل ذوالفقار علی بھٹو نے لیبیا کے ذریعے روس کو، اس وقت تو USSR تھا، سوویت یونین تھا، پیغام بھیجا ہے کہ پاکستان سوویت یونین کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے، اور بھٹو کی جو حکومت کا تختہ بقول ضیاء الحق الٹا گیا ہے، اس میں یہ بھی ایک بڑی اہم وجہ ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے سر تاریخ تو ایک ہے، تو خان صاحب جو فرما رہے ہیں کہ اس ملک کے فارن معاملات کے اندر یا ملک کے اندر کون حکومت میں ہوگا، اس کی خارجہ پالیسی کیسی ہوگی، سر ہے تو صحیح تاریخ۔ تو اگر اپوزیشن یہ فرما رہی ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل کارڈ ہے، یہ ایک فسانہ ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے سارا ڈرامہ رچا رہا ہے، تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ ڈرامہ ہے کہ نہیں، کہیں اس میں سبسٹنس موجود ہے؟ دیکھیں، جب سے یہ عدم اعتماد کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو مجھے 2 کتابیں اور ان کے جو مصنفین ہیں وہ یاد آ رہے ہیں۔ ہاں، اچھا۔ ایک کتاب ہے دی اکنامک ہٹمن، جان پرسی نے وہ لکھی تھی، اور ان کو اگر آپ اس کتاب کو پڑھ لیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ چاہے شوکت عزیز تھے، چاہے شوکت ترین تھے، چاہے ہمارے کچھ وزرائے خارجہ اور وزرائے اعظم تھے، انہوں نے ہٹ مین کا کردار ادا کیا۔ کس کے بہاف پہ؟ امریکہ کے ہٹ مین کے طور پہ۔ کس کے ذریعے؟ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ذریعے، ورلڈ بینک کے ذریعے۔ اس میں باقاعدہ انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ کس طرح CIA اور امریکی اسٹیبلشمنٹ لوگوں کو چن چن کے مخصوص جگہوں پہ لگاتی ہے، اور پھر ان کے ذریعے اس ملک کو قرضہ دیا جاتا ہے، قرضوں میں جکڑا جاتا ہے، اور
امریکہ کی فیور میں، ان کارپوریشنز کی فیور میں جو امریکہ پہ حکمرانی کرتی ہیں ان کی فیور میں معاہدے ہوتے ہیں. صحیح. یہ تو ہو گئی ایک کتاب کی بات. تو مجھے لگ رہا ہے وہ فلم چل رہی ہے جو اکنامک ہٹ مین کی بات. صحیح. دوسری ایک کتاب تھی جو 3-4 سال پہلے آئی تھی، اینی ایڈلٹس ان دا روم، اور وہ لکھی تھی یونان کے ایک سابق وزیر خزانہ نے، اور اس کا نام تھا یانس وارفاکس. وہ 6-7 مہینے بس رہ سکا صحیح وزیر خزانہ. صحیح. اس لیے کہ وہ جب بطور وزیر خزانہ، اس وقت یونان کی معیشت جو تھی ڈیفالٹ کر گئی تھی، بینکرپٹ یعنی دیوالیہ ہو گئی تھی. صحیح. تو وہ کہہ رہے تھے یورپی بینک اور IMF والے کہ آپ ہم سے قرضہ لے لیں، 110 ارب یورو آپ ہم سے لے لیں. صحیح. وہ اپنی ایک مخصوص اس کی شرائط تھی. کہتا ہے یہ میں، اور اس نے پورا اپنا حال بیان کیا کہ جب IMF کے ساتھ مذاکرات کے لیے وہ واشنگٹن گیا تو کس طرح اس IMF کے لوگوں نے اس کو کہا کہ آپ یہ جو شرائط جو کم کروا رہے ہیں، آپ کو اس سے کیا ہے یار، آپ جائیں، آپ کو قرضہ جب مل رہا ہے تو آپ جائیں. بالکل ٹھیک. یہی بات تھی اسد عمر صاحب. آپ کو یاد آیا جب وہ واشنگٹن گئے تو ان کو کہا گیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں آپ تلے ہوئے ہیں، اصرار کر رہے ہیں کہ ہم یہ شرائط نہیں مانیں گے. آپ کو پتہ ہے پھر اسد عمر کے ساتھ کیا ہوا؟ یانس وارفاکس کو بھی ہٹایا گیا اور اسد عمر کو بھی ہٹایا گیا، اور جان پرکنز جو تھے وہ 42 سال کی عمر میں جس نے وہ کتاب لکھی تھی اس نے ریٹائرمنٹ لے لی. اتنا کہتا ہے میرے ضمیر پہ بوجھ ہے کہ کس طرح میں ہٹ مین کے طور پہ استعمال ہوا مختلف جگہوں پہ. تو یہ جب میں دیکھ رہا ہوں جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری تو لائف لائن وینٹیلیٹر پہ امریکہ نے وینٹیلیٹر آن کیے ہوئے ہیں، ہم تو بھکاری ہیں. وہ آپ نے سنا مستقبل کے ہمارے وزیر، آپ ضرور سنائیں کہ انہوں نے اس ملک کو، اس قوم کو اتنا گرا دیا کہ 20-22 کروڑ کا ملک ہے، نیوکلیر ملک ہے. اور پھر ہمیں شاباش دینی چاہیے جو عدم اعتماد کا پروجیکٹ جن لوگوں نے شروع کیا ہے کہ انہوں نے اس ملک کو بھکاری کے طور پہ پروجیکٹ کیا ہے. اور میں بار بار یہ 2 کتابوں کا مجھے منظرنامے سامنے آ رہے ہیں کہ واقعی وہی ریل چل رہی ہے یہاں پہ. امتیاز صاحب کی گفتگو یہ بتا رہی ہے کہ حقیقت تو ہے، لیکن اس وقت وہ جو ایک پبلک سپورٹ ہو یا وہ جو ایک انسٹیٹیوشنل سپورٹ ہو، طاہر صاحب، وہ جو میں کہہ رہا ہوں میرے خیال میں آپ سمجھ رہے ہیں، اگر پاکستان کی ریاست کے خلاف ہے، کیونکہ اس سازش کو آپ صرف خان صاحب کی حکومت کے خلاف نہ دیکھ، اس کو دیکھیں اس انداز میں کہ پاکستان، اگر ہم ایک آزاد خارجہ پالیسی اپنانے جا رہے ہیں، اگر ہم اپنے رخ کو درست سمت میں ڈالنا چاہ رہے ہیں، تو اگر ہو رہی ہے تو پھر ساری جنگ کے اندر لگتا تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کہیں اکیلے کھڑی ہے، بلکہ اس میں بھی ان کا کپتان اکیلے کھڑا ہے. باقی جو ریاستی اداروں کا کردار ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. وجہ آپ کو کیا لگتی ہے جو خان صاحب پہ کرٹیسزم آ رہا ہے کہ اگر آپ کو اس تھریٹ کا پتہ چل بھی گیا تھا، اس سازش کا پتہ چل گیا تھا، تو بہتر تھا کہ اس کے لیے جو ریلیونٹ فورم ہے وہ پارلیمان ہے، پارلیمان کی نیشنل سیکورٹی کی کمیٹی ہے، پھر قومی سلامتی کی کمیٹی ہے، پھر اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ دار لوگ ہیں، ان سے بر وقت اس کو شیئر کرنا چاہیے تھا، رادر یہ ہے کہ آپ اس کو پبلک میں لے کے آ گئے. بہت شکریہ. آپ اگر جو سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا جی، اور اس کا جہاں پر تمام سٹیک ہولڈرز تھے، ان کا جو بیان آیا وہ ڈیفرنٹ ہے، مختلف ہے وزیر اعظم صاحب کے جو ان کے جو ریمارکس ہیں. صحیح. اور اسی بیان کو بار بار ذکر بھی اپوزیشن کرتی ہے کہ اس میں کچھ لوگوں نے، جو صحافی حضرات نے بھی ان میں سے کچھ کو پوائنٹ آؤٹ کیا. اگر میری نظر میں اگر عمران خان صاحب کی یہ والی بات درست ہے کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی باہر سے، جو امریکہ کا نام بھی لیا، تو میرے خیال میں پورا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا. حالانکہ جب کشمیر کا مسئلہ ہوا 5 اگست 2019 کو، تو عمران خان صاحب وہاں جب اجلاس ہوا اس میں شریک نہیں تھے. عمران خان صاحب نے کسی بھی جو ایک نیشنل کوئی ایشو ہوا ہے وہ کسی میں نہ ان کیمرہ اجلاس میں گئے ہیں. اب لوگ عمران خان صاحب سے پوچھ بھی لینا کہ ایک تو آپ کی اپنی پالیسی رہی، یہ سیاست میں زد و انا نہیں ہوتی، اور پھر جب پاکستان کا ایشو ہوتا ہے تو یہ جو بات یہ کنونسنگ نہیں ہے. عمران خان صاحب والی جو بات ہے یہ کنونسنگ نہیں ہے. امریکہ کا اس نے کس طریقے سے ذکر کیا، اور پھر خود ایک وہ جس طرح مسکرا گئے کہ نہیں میں تو یہ اس وجہ سے یہ نہیں کر سکے. میرے خیال میں اگر پاکستان کو ایشو ہے، پاکستان کو مسئلہ ہے امریکہ سے یا کسی اور سے، تو ضرور ان کے ساتھ، کیونکہ لوگوں کو معلوم ہے کہ دیگر لیڈرشپ کو بھی، پولیٹیکل لیڈرز کو، مذہبی پارٹیاں چلو فضل الرحمان صاحب تو چلو اپوزیشن کے PDM کے لیڈر ہیں، لیکن جماعت اسلامی ہے،
اور جماعت اسلامی کا تو امریکہ کے حوالے سے یا جو بھی روس کے حوالے سے جب سوویت یونین کا جہاد اور یہ سارا کچھ وہ بھی وہ کیوں کنونس نہیں ہو رہی. صحیح. تو میرے خیال میں شاید عمران خان صاحب صحیح عمران خان صاحب ہاں اگر یہ صحیح کہا اپوزیشن ہے, اگر ایشو ہوتا بلاول بھٹو کا شہباز شریف کا جو کہنا ہے تو عمران خان صاحب فورم میں بتا. تو عمران خان صاحب کو تو میرے خیال میں سیکیورٹی کمیٹی نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا. اگر ہو اب فارن آفس کا بیان دیکھیں, فارن آفس کے 3 لائن کا جو مبہم بیان آیا ہے اس کے بعد کس کو احتجاج کیا ہے, کس کو بلایا ہے, کیونکہ فارن آفس اور یہ ادارے یہ حساسیت کو سمجھتے ہیں, سینسٹیویٹی کو. آپ کسی بھی سفیر سے جو ابھی سرونگ سفیر ہے آپ کسی سے بھی جا کر ملے تو ان کے نظریات پرائم منسٹر صاحب سے بالکل مختلف ہوں گے. لوگ سفیروں سے جب ہم ملتے ہیں وہ غریب بڑے اس میں ہوتے ہیں, بڑے ایمبیرسنگ سچویشن میں ہوتے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرز کے قیادت کے ہم بیانات جو دیتے ہیں اس کا ہم کیا کریں. تو لہٰذا سیاست کے لیے اگر آپ امریکہ کو یوز کرتے ہیں نا پولیٹیکل اس کے لیے, میرے خیال میں اپنے لوگوں کو تو آپ متاثر کر سکتے ہیں, آپ مظاہرے بھی کروا سکتے ہیں. جس طریقے سے کل اس کا آڈیو لیک ہو گئی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی, اور انہوں نے کہا امریکہ کے خلاف مظاہرے کرو, مظاہرے ہو بھی گئے, امریکہ کے جھنڈے جلائے بھی گئے, لیکن میرے خیال میں آپ عوام کو شاید کنونس نہیں کر سکتے, نہ اپنے اپوزیشن لیڈرز کو کہ عمران خان صاحب واقعی امریکہ کو ان کے خلاف. امریکہ تو مفادات کی گیم ہے نا. 2018 میں جب ان کو ضرورت پڑی 2017 میں جنوبی ایشیا کی پالیسی میں ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کی مذمت کی. 2018 جنوری 1 کو جو ٹویٹ آیا پاکستان کو چیٹر کہا. لیکن جب اس کو ضرورت پڑی اکتوبر 18 میں مذاکرات کے لیے, عمران خان صاحب 1 سال میں 3 مرتبہ ٹرمپ سے ملے ہیں جب ان کی ضرورت تھی, اور عمران خان صاحب بھی خوش تھے. ٹھیک ہے کہ بھائی تو اس وقت تو کوئی ایشو نہیں رہا امریکہ کا. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں اس مسئلے کو جو پبلک ڈومین میں لے کے ہیں اس سے پاکستان کو سفارتی سطح سے کتنا نقصان ہوا ہے اس کو بھی زیر بحث لاتے. ایک چھوٹی سی بریک ہے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. امتیاز صاحب, ایک ڈیبیٹ یہ بھی چل رہی ہے بہرحال کہ یہ سفارتی معاملات بڑے حساس ہوتے ہیں, اور جب معاملہ امریکہ جیسے بڑے ملکوں کا ہو, مغربی ممالک کا ہو, تو کھلے عام چوکوں چوراہوں پہ گفتگو نہیں کی جاتی. تو اب آپ کو بھی لگتا ہے, آپ ڈپلومیٹ سے ملتے بھی رہتے ہیں, تو یہ واقعی پاکستان کے بڑا ڈیمیجنگ ہوا ہے کہ اس معاملے کو اتنا پبلک ڈومین میں لایا گیا. اور پھر آج بھی ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف جو عموماً فارن افیئرز اس طرح کے معاملات پہ کم گفتگو کرتے ہیں, لیکن آج انہوں نے جو اسپیچ دی ہے کانفرنس سے, بڑے انہوں نے ڈیٹیل میں ان سارے ایریاز کو ایک طرح سے اس پہ گفتگو کی ہے. وہ امریکہ چین تعلقات ہوں یا پھر یوکرین اور روس کی اس وقت جو جنگ چل رہی ہے, تو اس کو بھی آپ کیسے ایک بیلنسنگ ایکٹ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں جو ڈیمیجز ہوئے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش قرار دیا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ جی, وہ ایسے ہی لگ رہا تھا کہ وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بیان کر رہے ہیں. نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی یہ کانفرنس, جس کو اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلاگ کہا جاتا ہے. تو ایک لمحے کو یہ لگا کہ اس ملک میں وزیر اعظم نہیں ہے تو ہمارے آرمی کے سربراہ جو ہیں وہ اپنی خارجہ پالیسی کی وضاحت کر رہے ہیں. دوسری آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, سفارتی سطح پہ یہ معاملات اٹھائے جاتے ہیں. وزیر اعظم کو شاید اس طرح اس انداز میں باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی جو یورپین یونین کے خط کے حوالے سے انہوں نے بات کی یا امریکہ کے حوالے سے کی. لیکن یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ تو ایک حکومت کا, وزیر اعظم کا ایک استحقاق ہے کہ اگر ایک کیبل آئی ہے واشنگٹن سے, اس کو اس کی انٹرپریٹیشن یعنی اس کی تشریح جو کرنی ہے وہ تو ان کا استحقاق ہے. اب ان کی نظر میں, اب میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ اس کا براہ راست تعلق عدم اعتماد کے ساتھ ہے یا نہیں, لیکن جو اس کیبل کے مندرجات ہیں اس مندرجات سے ایک بات بڑی واضح ہے کہ عمران خان کی حکومت کے ساتھ تعلقات امریکہ نہیں چاہتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ اچانک نہیں ہوا ہے. میں نے کل خواجہ آصف صاحب سے یہ سوال پوچھا, ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھا تھا, تو وہ بڑی شکایتیں کر رہے تھے کہ انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا ہے پاکستان کو سفارتی لحاظ سے. تو میں نے کہا خواجہ صاحب آپ تو وزیر خارجہ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ, بڑے باخبر بھی ہیں, آپ کو تو معلوم ہے کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے جو خرابی ہے وہ تو بہت پرانی ہے, اور آپ کو تو اصل وجوہات بھی معلوم ہے. تو آپ عوام کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں بار بار یہ کہہ کے کہ عمران خان اس صورتحال کا ذمہ دار ہے؟ تو انہوں نے صرف اتنا کہا اس سوال کے جواب میں کہ میں معذرت کے ساتھ
اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. ہاں تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ سابق وزیر خارجہ تبصرہ نہیں کرنا چاہ رہا. تبصرہ نہیں کرنا چاہتے. جب میں نے ان سے اصل صورتحال کی وجہ پوچھی ہے, اور اس لیے اصل صورتحال یہ ہے کہ ہمارے فوج کے سربراہ, ہماری بڑی زبردست فوج ہے, تو ان کو 6ٹھا سال ہے بطور, امریکہ نے آج تک ان کو باقاعدہ رسمی طور پہ دعوت نہیں دی ہے امریکہ کے دورے کی. ہر آرمی چیف نے امریکہ کا دورہ کیا ہے. اندازہ ہوتا ہے کہ تعلقات, تو ہم اگر یہ کہتے پھریں, جو کہ آج وہ تقریر میں بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے تو بڑے زبردست تعلقات ہیں, اسٹریٹجک تعلقات ہیں, اگر ہوتے تو شاید یہ 2-3 دورے کر چکے. ایک دفعہ یہ گئے تھے وزیر اعظم کے ساتھ. بالکل. دوسری بات آپ کو معلوم ہے کہ نہ اینٹونی بلنکن یعنی وزیر خارجہ نے, نہ امریکی صدر نے فون کال تک نہیں کیا پاکستان کو. تو انہوں نے وینڈی شرمن یعنی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ کے لیول پہ وہ تعلقات کو لے آئے ہیں. کیا وہ تعلقات اس وجہ سے اس سطح پہ لے آئے ہیں کہ عمران خان یا ایک آزاد خارجہ پالیسی پسند نہیں ہے؟ کل میں بیجنگ میں 1-2 صاحبان سے بات کر رہا تھا, بڑے سینئر لیول کے لوگ ہیں جی. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اگر ایک آزاد خارجہ پالیسی اختیار کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ سب سے 6ٹھی 7ویں بڑی فوج ہے پاکستان کی, نیوکلیئر ملک ہے, 22 کروڑ آپ کے عوام ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, روس آپ کے ساتھ ہے, پھر آپ کو ایک آزاد خارجہ پالیسی رکھنے میں کیا دقت ہے؟ آپ نے یہ گھر میں آپ کے یہ تقسیم, یہ انتشار کیوں پیدا ہو گیا ہے؟ لیکن یہی نئی نقطہ طاہر صاحب, اور اس کے ساتھ جڑا ایک آرگومنٹ کہ ایران کے اوپر پابندیاں ہوں لیکن اس سے بھارت تیل خرید رہا ہے, اس سے چین تیل خریدے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ہم اگر تیل خریدنا چاہیں, ہم گیس خریدنا چاہیں, ہمیں انکار کر دیا جاتا ہے, منع کر دیا جاتا ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے. اس طرح کے کئی اور معاملات ہیں جن کے اوپر پاکستان کو تو کوالالمپور کی جو کانفرنس تھی بنیادی طور پہ جب جا رہے تھے پرائم منسٹر, دباؤ تھا کہ آپ ایک نیا راستہ نہیں اختیار کر سکتے. اور آپ ایک لمبی فہرست ہے کہ پاکستان اگر کوئی انیشیٹو لینا چاہے تو پاکستان کے لیے تو بڑے پرابلمز ہیں. تو پھر کیا کیا جائے؟ گویا کہ ہم جائیں کہاں؟ اگر ہم نے ایک آزاد خارجہ پالیسی اپنانی ہے اور برابری کی سطح پہ ہم تعلقات رکھنا چاہتے ہیں تمام ممالک کے ساتھ, تو پھر خان صاحب جو راستہ اپنا رہے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہو سکتا ہے. اگر کوئی ہے تو پھر لوگ بتائیں, اپوزیشن کے پاس ہے یا کسی اور کے پاس ہے, ورنہ کم از کم اس راستے کو کنڈیم تو نہ کریں. اور پھر آ گیا معاملہ سفارتی آداب کا, تو جب یوکرین کے معاملے پہ یہاں بیٹھے یورپی یونین کے جو سفیر ہیں وہ ایک خط لکھتے ہیں فورن آفس کو اور ساتھ میں میڈیا کو بھی جاری کر دیتے ہیں, تو ان کو تو خیال نہیں آتا کہ پاکستان کے خلاف ہم ایک سخت زبان استعمال کر رہے ہیں اور ساتھ میں ہم یہ جو ایک سیکرٹ لیٹر ہے اس کو ہم میڈیا کو بھی دے رہے ہیں. لیکن پاکستان کا پرائم منسٹر اگر یہ گفتگو کرے تو پوری دنیا میں ایک طوفان اٹھ جاتا ہے کہ آپ نے تو سفارتی آداب کا خیال بھی نہیں رکھا. ان چیزوں کا سلوک کیوں ہے آپ جی بالکل میں جاننا چاہ رہا ہوں. ایران کا آپ نے شروع کیا نا سوال کا, ایران کا. ایران ہماری طرح باوجود سینکشنز کے وہ IMF کی طرف نہیں جاتا, وہ مغربی ممالک سے پیسہ نہیں مانگتا, وہ کوالیفائی نہیں کرتا. ظاہر بات ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, پابندیاں ہے, نہیں کر سکتا. چین کے ساتھ, روس کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے. روس خیر انڈیا اور روس کا ہاں, ہم پہ لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے. اور وجہ یہ ہے ہمارا جو ایشو ہے کہ ہم اپنی آواز کو, کیونکہ ہماری پالیسیاں ایسی خراب رہی ہے, ماضی میں ویک رہی ہے کہ لوگ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. جب ماضی میں میں بتاتا ہوں $3 بلین خرچ کر کے ہماری سرحد کے قریب گیس پائپ لائن لے کے آئے, گوادر میں ہمیں بجلی دے رہے ہیں, ہمارے نیشنل گریڈ میں اور بھی ڈالنا چاہ رہے ہیں, وہ تو ٹرسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, بٹ رکاوٹ کہیں اور سے آ رہا ہے. آپ بھی سینئر جرنلسٹ, آپ کو پتہ ہے دباؤ کہاں سے کہ پاکستان ایسا نہیں کر سکتا. دیکھیں نا, میں تو یہی بات کروں کہ جب ان کو ضرورت ہماری ہوتی ہے پرویز مشرف صاحب ان کو پھر دے دیتے ہیں, راستہ دیتے ہیں, راستہ تو دے دیا, لیکن ملٹری بیسز دے دیے, طالبان کے خلاف وہ یوز ہو گئے, طالبان کی حکومت گر گئی جلدی جو. اور مجھے یاد ہے پرویز مشرف صاحب نے قوم سے جب خطاب کیا تھا تو اس نے اسی کا جو فیصلہ کیا تھا امریکہ کو سپورٹ دینے کا کہ ہم کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا, نیوکلیئر ہمارا پروگرام سیکیور ہو جائے گا اور ہمیں اکنامک وہ اسسٹنس ملے گی نا. اور پھر اس نے ایک اور بات کی تھی کہ ہماری خواہش ہے کہ امریکہ کا جو ایک طالبان کے خلاف جو ایکشن ہے یہ کم مدت میں کمپلیٹ ہو, لیکن اس نے 20 سال لے لیے. ٹھیک ہے جناب, تو ہمارا یہ ہے کہ سعودی عرب نے اس وقت ہمارا فوراً ساتھ دیا جب ہم نے طالبان کو تسلیم کیا تھا. پھر متحدہ عرب امارات نے, اس وقت سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ہم سے الٹے جا رہے ہیں. افغانستان کی ایک مثال صرف دے رہا ہوں. وجہ یہ ہے کہ ہم نے کتنا کہا, بائیکاٹ بھی کیا. متحدہ عرب امارات میں جب اسلامی ممالک کی تنظیم نے
بھارت کے خارجہ وزیر کو سشما سوراج کو کو بلایا تھا، بالکل بلایا، ہم نے بائیکاٹ بھی کیا، ہم بانی اراکین، لیکن اس کو بلایا بھی، ان کو وہاں پر ایوارڈ بھی دیا گیا، اسی لیے کہ ہماری ویٹ، ہماری وہ اہمیت نہیں رہی اب دنیا میں۔ اب لوگ، آج مجھ سے BBC پشتو نے سوال کیا کہ یہ پاکستانی لیڈر جو اسی کا اسلام آباد علاقہ، یہ کیوں عمران خان صاحب اور آرمی چیف بول رہے تھے افغانستان کے حوالے سے؟ تو وہ بات پتہ نہیں ہے ہم مناسب، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ افغانستان کو اگر لوگ جا رہے ہیں، دنیا تو ہماری راستے سے جائے، یہ غلط سوچ ہے ہماری، یہ کمزور سوچ۔ ہاں میں نے آپ سے کہا نا کہ جب ان کو ضرورت تھی تو ہمارے راستے سے جاتے تھے۔ اب طالبان کے ساتھ امریکہ ڈائریکٹ بات کر رہی ہے، مذاکرات دوحہ معاہدے کے امپلیمنٹیشن کے لیے اکتوبر میں ہوئے، نومبر میں ہوئے دوحہ میں، دسمبر میں یہاں جب وہ آیا تھا، ٹام ویسٹ آیا تھا جب OIC کے اجلاس میں، تو لہٰذا ہمیں اب ضرور ہماری، ہاں اگر ہم اپنے اصولوں پہ سٹینڈ لے جو بھی ہو۔ ابھی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ابھی کتنے مشکل حالات سے پاکستان گزر رہا ہے، مہنگائی کا، تو لہٰذا ہاں ہمیں سٹینڈ لینا چاہیے ایک آزاد و مختار ملک کی حیثیت سے۔ پاکستانی قوم برداشت کر لے، جو مشکل ہے کہ برداشت کریں گے، لیکن پاکستانی قوم برداشت کر لے گی۔ ایران مرا تو نہیں ہے نا، 74 سال سے برداشت کر رہی ہے، لیکن یہ سٹینڈ وہ آنے والی، اگر میں سمجھوں کہ وہ اپوزیشن کے جو اب تیار بیٹھی ہے کہ شاید ان کی حکومت آنے جا رہی ہے، لیکن ان کے جو بیانات ہیں وہ غیر مناسب ہے، اس حوالے سے اگلے سیگمنٹ میں ہم ذرا سنائیں گے۔ اور امتیاز صاحب سے میں پوچھوں گا کہ کیا یہ قیادت پھر ایک آزاد خارجہ پالیسی اپنانے کا حوصلہ بھی رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی؟ چھوٹی سی بریک۔ یہ ہے جی مائنڈ سیٹ امتیاز صاحب، بیگرز کانٹ بی چوزر، گویا کہ 24 کروڑ کا دنیا کا 5واں بڑا ملک یہ بھیکاری ملک ہے۔ خواجہ آصف صاحب وزیر خارجہ اس ملک کے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وینٹیلیٹر جو چل رہے ہیں سارے یہ امریکہ کی مرضی سے چل رہے ہیں، جس دن بند ہو گئے سب بند۔ تو سر یہ ہے مائنڈ سیٹ۔ اب مجھے آپ سمجھا دیں اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ قیادت جو ہے اس ملک کے اندر ایک آزاد خارجہ پالیسی لے کے آئے گی اور اگلے 5-10 سالوں میں یہ ملک بڑا ایک باوقار، بڑا بااختیار اور دنیا میں ایک آزاد خارجہ پالیسی اپنانے والا ملک کے طور پہ ابھرے گا؟ اگر کوئی ایسے ہیں سر امکانات، ایک بھی نہ کوئی مجھے گنوا دیں آپ۔ وہ دیکھیے یہ تو پروجیکٹ مینیجرز کے سوچنے کی بات ہے، اچھا کہ یہ کس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں اور آیا اس ملک کو ایک آزاد خارجہ پالیسی کے راستے پہ ڈال سکتے ہیں یا نہیں۔ لیکن بھکاری ہم میں سے کچھ لوگ ضرور ہیں۔ جنرل پرویز مشرف 10 سال اقتدار کے بعد اس نے متحدہ عرب امارات سے ایک محل کا تحفہ قبول کیا۔ شریف اکاؤنٹس میں آئے تھے ویسے شریفس، یہ جب سعودیہ پہنچے تھے تو ان کو بھی بھیک میں ایک محل ضرور ملا تھا۔ پتہ نہیں وہ ایون فیلڈ والے فلیٹ ہیں جو بڑے گھر ہیں، وہ قطریوں کے ساتھ مل کے انویسٹمنٹ تھی، وہ انویسٹمنٹ تھی یا یہاں سے پیسے گئے ہوئے کہتے تو یہی ہے کہ سر وہ بھیک نہیں تھی، وہ یہاں سے کچھ پیسے جو بنائے۔ پھر وہ جو 16 ارب روپے ہیں جس کی ٹیٹیوں کا کاروبار چل رہا ہے، وہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی تک وہ جواب نہیں ملا، التوا پہ التوا چل رہا ہے اس کیس میں، کہ یہ 12-13 لوگوں کے اکاؤنٹس میں یہ 80-90 کروڑ 1 ارب روپیہ کس نے بھیجا ہے اور کیوں بھیجا ہے؟ اور ان کے لیے ضرور مشکل پیدا ہوگی، کیونکہ یہ بھیکاری ضرور ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہاں پہ جو مزدور لوگ ہیں جو مزدوریاں سخت گرمی میں مزدوری کر رہے ہیں سعودیہ میں، دوسرے مشرق وسطی میں، ان کو یہ بھیکاری کہہ رہے ہیں، تو بڑے میرا تو سر شرم سے جھک گیا جب ان صاحب کی میں نے یہ باتیں سنی ہیں کہ بھئی آپ ہوں گے، آپ کے مفادات ہیں، آپ کے بزنسز ہیں وہاں پہ، دبئی میں ہیں، چین میں ان کے بزنسز ہیں، اور یہ جو OIC والی بات یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو خراب کر دیا۔ جو دسمبر میں OIC کا اجلاس ہوا تھا وہ پاکستان کی ریلیونس تھی۔ ابھی جو OIC کی کانفرنس ہوئی ہے یہ سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات، محمد بن سلمان نے پاکستان کے کردار کو سراہتے ہوئے ایک لحاظ سے پاکستان کو تحفہ دیا، ایک ایسا تحفہ کہ جس میں 57 ملک نہیں بلکہ 63 ملکوں کے نمائندے شامل تھے۔ یہ اس ون کی ریلیونس اور وزیر اعظم کی نہیں، یہ پاکستان کی ریلیونس۔ یہ نہیں سمجھ کہ ہم نے پتہ نہیں کیوں شخصیات پہ ہم چلے گئے ہیں۔ بھئی جہاں پاکستان کا نام اگر اچھا آ رہا ہے اس کو آپ کو فخر ہونا چاہیے بطور پاکستانی، لیکن چونکہ آپ بغض معاویہ ہے، کسی ایک شخص کو ایک شخص پسند نہیں ہے، اس شخص کی اپنی بھی حرکتیں کوئی بہت ساری حرکتیں اچھی نہیں رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ملک کا نام آتا ہے، اس ریاست کا نام آتا ہے، وہاں پہ آپ کو اس کو تحقیر آمیز انداز میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح، لیکن طاہر صاحب انفیکٹ آپ کو امتیاز صاحب تو تھوڑے سے ایموشنل بھی ہو گئے میں لگتا ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب آپ آن پیپرز دیکھیں
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو آپ ٹریڈ کر رہے ہیں 80 to 90% آپ مغرب اور امریکہ کے ساتھ کر رہے ہیں. ریمیٹنسز آپ کی کہاں سے آ رہی ہیں؟ ان ممالک سے آ رہے ہیں کہ جو واشنگٹن کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیا پیغام آتا ہے، کیا حکم آتا ہے، اس کے اکارڈنگلی چلتے ہیں. تو پھر خواجہ آصف تو ٹھیک ہی کہتے ہیں نا، آپ کے وینٹیلیٹرس تو وہیں سے آپریٹ ہو رہے ہیں. اگر آپ نے تھوڑی بہت آنکھیں دکھانے کی کوشش کی تو سب کچھ بند ہو جائے گا. تو گراؤنڈ ریالٹیز تو ایسی ہیں کہ جو ان کی سوچ کی عکاسی کر رہی ہیں کہ ہاں اس وقت ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں وہاں پہ تو لگتا ہے کہ ہم امریکہ اور مغرب کے رحم و کرم پہ ہیں. جس دن انہوں نے ہمارا ہاتھ کھینچا ہماری چیخیں نکل جائیں گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کے گفتگو کے اندر بھی ہمیں وزن نظر آ رہا ہے؟ سیاست میں، سیاسی اختلاف میں اگر آپ ملک کے جو ایک رسپیکٹ ہے جی، ہمارے لیے تو اس لیے اپنا ملک عزیز ہے کہ ہم یہاں رہتے ہیں، یہاں ہمیں بہت کچھ اس ملک نے دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے جو ہماری اپنی حیثیت سے زیادہ ہے، اور یہ ہر بندے کو دیا ہے، ہر پاکستانی کو دیا. اگر ہم سیاست میں اسی طرح گفتگو کریں گے کہ بگر والا اور پھر یہ جو خواجہ آصف صاحب بالکل غیر مناسب ہے. سیاست بالکل آپ کریں، آپ تنقید کریں، عمران خان صاحب پہ کریں، ان کی اس پہ کریں، لیکن ہم اپنی قوم کو کیا میسیج دے رہے ہیں؟ اور یہ آپ کا جو اس طرح کے میسیجز ہے یہ دنیا کو ہم کیا دے رہے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، صحیح. ہم کچھ. تو میرے خیال میں یہ اس طرح کے یہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس طرح بیانات کا. اور آپ اپنے ملک کے اندر بھی، ملک کے باہر بھی اپنے آپ کو مزید ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں. یہ تو ہمیں لوگوں کو تو انکریج ہم نے کرنا ہے. مشکلات ہے، کوئی شک نہیں ہے، مشکلات پاکستان میں ہے، اکنامک ہے، پولیٹیکل ہماری جو ایک صورتحال بنی ہے، یہ بھی کم ممالک میں اسی طرح ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر کے قومی مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے اگر عمران خان صاحب بھی کریں یا یہ لوگ کریں، یہ بالکل ایک غلط طریقہ ہے، مناسب نہیں، مناسب ہے، غیر مناسب ہے کہ آپ قومی مفادات سیاست میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے، 100% نہیں ہونی چاہیے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد دو نقطے کوئکلی اٹھائیں گے، کوئی کم وقت ہوگا ہمارے پاس. ایک تو یہ کہ کیا ساری کہانی میں اسٹیبلشمنٹ کا رول کہیں نظر آ رہا ہے، اور ساتھ میں جو خان صاحب نے ملک گیر احتجاج کی کال دی ہے کتنی الارمنگ ہے. چھوٹی سی بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. امتیاز صاحب کوئکلی بتائیے گا کہ ساری کہانی میں وزیر داخلہ فرما رہے، میں نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہے آئے فوج معاملے کو حل کرے. لگتا ہے حل ہوگا یا معاملہ اور بگڑ جائے گا؟ دیکھیے، دعا کریں کہ معاملہ نہ بگڑے. جب 1977 میں فوجی بغاوت ہوئی، شروع میں آپ نے جنرل ضیاء الحق کا ذکر کیا جی، تو اس سے پہلے ایک پاکستان قومی اتحاد کی ایجیٹیشن چل رہی تھی. صحیح. اکتوبر 1999 میں جنرل مشرف نے ایک اقتدار سنبھالا، خزانہ خالی تھا اور بقول ان کے حالات بڑے خراب تھے، لہٰذا اس کے بعد امریکہ نے خاموشی سے جنرل مشرف کو قبول کر لیا. اب دعا یہ کریں کہ موجودہ صورتحال اتنی خراب نہ ہو کہ جو آپ مجھ سے کہلوانا چاہ رہے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہیں براہ راست مداخلت نہ کر دے، جس کی طرف اشارہ شیخ رشید نے کیا ہے. کیونکہ اس وقت بھی ہمارے حالات جو ہیں، مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہم شاید کل اگر پارلیمان میں کوئی بہت زیادہ خرابی ہو گئی تو پھر کوئی بعید نہیں ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ ٹرپل بریگیڈ کے لوگ تو یہاں پہ اسلام آباد سنا ہے ایسا کہ ان کو وہاں پہ انفیکٹ تعینات کر دے، کیونکہ حالات جس طرف ہیں اور جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے نا کہ 10 لاکھ لوگ، پھر 1 لاکھ لوگ، پھر اب دیکھیں گے کہ لوگ کیسے ووٹ ڈالے جاتے ہیں. طاہر صاحب انفیکٹ کیا لگتا ہے کہ اس معاملے کو مان خود ہی دیکھیں، سیاستدان دیکھیں، اور شیخ رشید جیسے پرانے پارلیمنٹیرین اس طرح کی گفتگو کیا کہیں گے؟ شیخ رشید صاحب کے بیانات کو میرے خیال میں سنجیدہ نہ لیا جائے. ان کے اکثر بیانات غلط وہ ہوتے نہ ہیں، لیں، ہم تو میرے خیال میں شاید نہ لے ان رہے کے ہوں. اکثر بیانات غلط ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو بالکل ایک غیر آئینی ایک ہے کہ آپ فوج سے وہ کرتے ہیں. سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات آپ کر رہے ہیں، میری نظر میں سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ جو کہہ رہی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، بالکل میرے خیال میں نیوٹرل ہے. عمران خان صاحب تو ناراض ہو گئے تھے اس پہ، لیکن یہ جو ہو رہا ہے یہ نیوٹرل ہونے کی میرے خیال میں ایک ثبوت ہے کہ وہ رات میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ استعفیٰ. ہاں، لیکن وہ لیکن اس کو بھی لگتا ہے کہنے کہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید حقیقت نہیں. لیکن ایک پروگرام کا آخری حصہ ہے امتیاز صاحب، یہ جو پرائم منسٹر نے پرامن احتجاج کی کال دی ہے، سر کہیں پرامن کا لفظ بیچ میں نکل کے صرف احتجاج پہ آ گئے. اور پھر جو عثمان ڈار صاحب ان کے بہت بڑے سپاہی ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں پہلے وہ سن لیتے، اس کے بعد آپ کو کمنٹ لیتا ہوں. یہ رویہ ہو تو حالات کس طرف جائیں گے؟ نہیں دیکھیں جی، بالکل نامناسب زبان استعمال ہو رہی ہے دونوں طرف سے. بالکل یہ اس طرح کا نوجوانوں پہ انتہائی منفی اثر پڑے گا، اس کو ٹوٹلی اوائڈ کرنا چاہیے. وزیر، یہ صرف اس کا بیان نہیں، وزیر دفاع کا بیان میں نے خود سنا ہے، جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس کی آواز میں، کہ کل پہنچیں یہاں اسلام آباد، عمران خان کہیں یا نہ کہیں
تو یہ والی جو سوچ ہے نا، یہ کلیش کی طرف آپ لوگوں کو لے جا رہے ہیں. صحیح. اور کلیش میں مطلب ملک کا کیا مفاد ہے؟ اگر میں ملک کی مفاد کی بات کرتا ہوں، جمہوری عمل ہے، فیس کرو. آپ ویسے عمران خان صاحب نے آج بھی کہا وہ ٹیلی فون میں، جو ٹیلی فون، کہ میں کل بھی مقابلہ کروں گا. بالکل کرنا چاہیے، اور ان کا نام بڑھے گا. صحیح. مطلب ہے کہ اس کو وہ چونکہ کچھ تو اس کو پبلک سپورٹ میں اضافہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ امریکہ والے ایشو پہ. لیکن اگر وہ کل فیس کرے گا تو میری نظر میں اس کی وہ قد بڑھ جائے گی عوام میں. یقیناً یہ ایک جنگ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک جمہوری جنگ ہے، اور جمہوری جنگ بہتر یہ ہے کہ پارلیمان میں پرامن طریقے سے لڑی جائے. اسی میں 24 کروڑ عوام کو اور اس ملک کا مفاد ہے. ناظرین، آج کا شو یہی ختم کرتے ہیں. اگلے ہفتے کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.